बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली से किसी ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है? आपने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है, जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा। हज़रत अली ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। घर का सरबराह बनना इतना आसान नहीं। सरबराह की हालत टीन के उस शेड की तरह होती है जो तमाम मौसम झेलता है, मगर उसके साए में रहने वाले कहते हैं शोर बहुत करता है और गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। इन छोटी छोटी बातों से नसीहत हासिल किया करें। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहल व याल को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात पूरी करे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल हज की आयत नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन अल्लाह मुदाफ़ियत करता है उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए हैं। यकीनन अल्लाह किसी खाइन काफिर नेमत को पसंद नहीं करता। इसकी तफसीर है, मुदाफ़ियत दफ़ा से है जिसके असल मायने किसी चीज़ को हटाने और दूर करने के हैं, मगर जब दफ़ा करने के बजाय मुदाफ़ियत करना बोलेंगे तो इसमें दो मफ़हूम और शामिल हो जाएंगे। एक ये कि कोई दुश्मन ताकत है जो हमला आवर हो रही है और मुदाफ़ियत करने वाला इसका मुकाबला कर रहा है। दूसरे ये कि ये मुकाबला बस एक दफ़ा ही होकर नहीं रह गया, बल्कि जब भी वो हमला करता है ये उसको दफ़ा करता है। इन दो मफ़हूमात को निगाह में रखकर देखा जाए तो अहले ईमान की तरफ से अल्लाह ताला के मुदाफ़ियत करने का मतलब ये समझ में आता है कि कुफर और ईमान की कशमकश में अहले ईमान यका और तन्हा नहीं होते, बल्कि अल्लाह खुद उनके साथ एक फरीक होता है। वो उनकी ताईद और हमायत फरमाता है, उनके खिलाफ दुश्मनों की चालों का तोड़ करता है और मूजियों के ज़रर को उनसे दफ़ा करता रहता है। बस ये आयत हकीकत में अहले हक के लिए एक बहुत बड़ी बशारत है जिससे बढ़कर उनका दिल मजबूत करने वाली कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। आयत में लफ्ज़ है किसी खाइन या काफिर नेमत को पसंद नहीं करता। ये वजह है इस बात की कि इस कश्मकश में अल्लाह क्यों अहले हक के साथ एक फरीक बनता है, इसलिए कि हक के खिलाफ कश्मकश करने वाला दूसरा फरीक खाइन है और काफिर नेमत है। वो हर उस अमानत में खयानत कर रहा है जो अल्लाह ने उसके सपुर्द की है और हर उस नेमत का जवाब नाशुक्री और कुफरान और नमक हरामी से दे रहा है जो अल्लाह ने उसको बख्शी है। लिहाजा अल्लाह उसको नापसंद फरमाता है और उसके खिलाफ जदोजहद करने वाले हक परस्तों की तायीद करता है। आयत नंबर 39, इजाज़त दे दी गई उन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है क्योंकि वो मजलूम हैं और अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। इसकी तफसीर है, जैसा कि दिबाचे में बयान किया जा चुका है, ये किताल फी सबीलिल्लाह के बारे में अव्वलीन आयत है जो नाजिल हुई। इस आयत में सिर्फ इजाज़त दी गई थी, बाद में सूरह बकरा की वो आयत नाजिल हुई जिनमें जंग का हुक्म दे दिया गया, यानी वकातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम, सूरह बकरा आयत नंबर 190। और वक्तुलूहुम हैसो सकिफ्तुमूहुम व उखरिजुहुम मिन हैसो अखरजुकुम, आयत नंबर 191। और वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकून दीनु लिल्लाह, आयत नंबर 193। और कुतिबा अलैकुमुल कितालो व हुवा कुरहुल लकुम, आयत नंबर 216। और वकातिलू फी सबीलिल्लाहि वालमू अन्नल्लाह
سمیع العلیم۔ آیت نمبر 244۔ اجازت اور حکم میں صرف چند مہینوں کا فصل ہے۔ اجازت ہمارے تحقیق کے مطابق ذی الحج 1 میں نازل ہوئی اور حکم جنگ بدر سے کچھ پہلے رجب یا شعبان 2 میں نازل ہوا، یعنی اس کے باوجود کہ یہ چند مٹھی بھر آدمی ہیں، اللہ ان کو تمام مشرکین عرب پر غالب کر سکتا ہے۔ یہ بات نگاہ میں رہے کہ جس وقت تلوار اٹھانے کی یہ اجازت دی جا رہی تھی، مسلمانوں کی ساری طاقت صرف مدینے کے ایک معمولی قصبے تک محدود تھی، اور مہاجرین و انصار مل کر بھی 1000 کی تعداد تک نہ پہنچتے تھے، اور اس حالت میں چیلنج دیا جا رہا تھا قریش کو، جو تنہا نہ تھے بلکہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل بھی ان کی پشت پر تھے، اور بعد میں یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس موقع پر یہ ارشاد کہ اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے، نہایت برمحل تھا۔ اس سے ان مسلمانوں کی بھی ڈھارس بندھائی گئی جنہیں پورے عرب کی طاقت کے مقابلے میں تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اور کفار کو بھی متنبہ کر دیا گیا کہ تمہارا مقابلہ دراصل ان مٹھی بھر مسلمانوں سے نہیں بلکہ خدا سے ہے، اس کے مقابلے کی ہمت ہو تو سامنے آ جاؤ۔ آیت نمبر 140۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ آیت تصریح کرتی ہے کہ سورۃ حج کا یہ حصہ لازماً ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ جس ظلم کے ساتھ یہ لوگ نکالے گئے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل کے چند واقعات ملاحظہ ہوں۔ حضرت صہیب رومی جب ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب خوب مالدار ہو گئے ہو، تم جانا چاہو تو خالی ہاتھ ہی جا سکتے ہو، اپنا مال نہیں لے جا سکتے، حالانکہ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا تھا، کسی کا دیا نہیں کھاتے تھے۔ آخر وہ غریب دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور سب کچھ ظالموں کے حوالے کر کے اس حال میں مدینے پہنچے کہ تن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے۔ بنی مغیرہ ام سلمہ کے خاندان نے راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تمہارا جہاں جی چاہے پھرتے رہو، مگر ہماری لڑکی کو لے کر نہیں جا سکتے۔ مجبوراً بیچارے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر بنی عبد الاسد ابو سلمہ کے خاندان والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، اسے ہمارے حوالے کرو۔ اس طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا۔ تقریباً 1 سال تک حضرت ام سلمہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں، اور آخر بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کر کے مکے سے اس حالت میں نکلیں کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے اونٹ پر سوار تھی اور ان راستوں پر جا رہی تھی جن سے مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ عیاش بن ربیعہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے، حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل اپنے ایک بھائی کو ساتھ لے کر جا پہنچا اور بات بنائی کہ اماں جان نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک عیاش کی صورت نہ دیکھ لوں گی نہ دھوپ سے سائے میں جاؤں گی اور نہ سر میں کنگھی کروں گی، اس لیے تم بس چل کر انہیں صورت دکھا دو، پھر واپس آ جانا۔ وہ بیچارے ماں کی محبت میں ساتھ ہو لیے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ان کو قید کر لیا اور مکے میں انہیں لے کر اس طرح داخل ہوئے کہ وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور دونوں بھائی پکارتے جا رہے تھے کہ اے اہل مکہ، اپنے اپنے نالائق لونڈوں کو یوں سیدھا کرو جس طرح ہم نے کیا ہے۔ کافی مدت تک یہ بیچارے قید رہے اور آخرکار ایک جان باز مسلمان ان کو نکال لانے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح کے مظالم سے قریب قریب ہر اس شخص کو سابقہ پیش آیا جس نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ظالموں نے گھر بار چھوڑتے وقت بھی ان غریبوں کو خیریت سے نہ نکلنے دیا۔
اصل میں سوامعوں اور بے ان اور سلاتن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سوما اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں راہب اور سنیاسی اور تاریک الدنیا فقیر رہتے ہوں۔ بیع کا لفظ عربی زبان میں عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صلوات سے مراد یہودیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہودیوں کے ہاں اس کا نام سلوتا تھا، جو آرامی زبان کا لفظ ہے۔ بعید نہیں کہ انگریزی کا لفظ سلیوٹ اور سیلوٹیشن اسی سے نکل کر لاطینی میں اور پھر انگریزی میں پہنچا ہو۔ یعنی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے کسی ایک گروہ یا قوم کو دائمی اقتدار کا پٹا لکھ کر نہیں دے دیا، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے۔ ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو کہیں پٹا مل گیا ہوتا تو قلعے اور قصر اور ایوان، سیاست اور صنعت و تجارت کے مرکز ہی تباہ نہ کر دیے جاتے، بلکہ عبادت گاہیں تک دست درازیوں سے نہ بچتی۔ سورہ بقرہ میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یعنی اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد مچ جاتا، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 251۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے کہ جو لوگ خلق خدا کو توحید کی طرف بلانے اور دین حق کو قائم کرنے اور شر کی جگہ خیر کو فروغ دینے کی سعی و جہد کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے مددگار ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے انجام دینے میں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول آل عمران حاشیہ نمبر 50۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔